کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں آسمان پر ایک ایسا ناور دیکھا ہے جو ستارے جیسا نہیں لگتا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین جو ایک عام سا نیلا سیارہ ہے شاید کائنات میں واحد نہیں جہاں زندگی موجود ہو؟ یہ سوال صدیوں سے انسانیت کے ذہنوں میں گونج رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بات واضح ہوتی جا رہی ہے: ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ کہانی ہے ان رازوں کی جو حکومتیں دہائیوں سے چھپاتی آ رہی ہیں۔ یہ داستان ہے ان مخلوقات کی جو ہزاروں نوری سال دور سے ہماری دنیا کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور یہ سفر ہے اس سچائی کی طرف جسے جاننے کے بعد آپ کا کائنات کے بارے میں نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ آئیے ماضی میں چلتے ہیں، ہزاروں سال پیچھے، جب انسان کے پاس نہ راکٹ تھے، نہ سیٹلائٹ، نہ جدید ٹیکنالوجی، پھر بھی اس نے ایسے عجائبات تعمیر کیے جنہیں آج کی سائنس بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتی۔ مثلاً مصر کے اہرام۔ ہر پتھر کا وزن 70 ٹن سے زیادہ ہے، اور ہر ایک کو اس مہارت سے تراشا گیا ہے کہ جیسے کسی روبوٹ نے کام کیا ہو۔ مایا تہذیب کے کیلنڈر اور ستاروں کے حساب اتنے درست تھے کہ جدید دور کے کمپیوٹر بھی شرما جائیں، اور سمیری تہذیب کی تختیوں پر ایسی تصویریں کندہ ہیں جن میں آسمان سے اترتی ہوئی عجیب مخلوقات دکھائی گئی ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ پھر ہمارے آباء و اجداد کو کسی غیر زمینی مہمان نے رہنمائی دی تھی؟ کئی ماہرین انسان قدیمہ اور نظریہ ساز یہ مانتے ہیں کہ یہ خداؤں کے قافلے دراصل ایلین مخلوق تھے جو انسانی تہذیب کے ارتقاء میں براہ راست شامل رہے۔ وقت گزرتا گیا اور انسان خلا کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے جیسے ہم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، آسمان نے بھی ہمیں کچھ حیران کن مناظر دکھائے۔ 1947 نیو میکسیکو، امریکہ۔ ایک چھوٹا سا شہر روزویل۔ ایک رات وہاں آسمان سے کچھ گرتا ہے۔ حکومت فوراً علاقے کو گھیر لیتی ہے۔ پہلے کہتی ہے یہ ایک موسمی غبارہ ہے، پھر سب ثبوت غائب کر دیے جاتے ہیں۔ تب سے آج تک ہزاروں UFO مشاہدات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کبھی فوجی پائلٹس نے فضا میں اڑتے ہوئے اجسام کی ویڈیوز بنائیں، کبھی عام لوگوں نے موبائل پر ریکارڈنگ کی، اور کبھی راڈار سسٹمز نے ان اشیاء کو ٹریک کیا جو انسانی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ پھر سوال یہ ہے، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو حکومتیں اسے راز کیوں رکھتی ہیں؟ کیوں ہر رپورٹ کو ایک قومی سلامتی کے نام پر چھپا دیا جاتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ہم اکیلے نہیں تو مذہب، سیاست اور سماج کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اسی لیے سچائی کو دبایا گیا اور عوام کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف UFO دیکھا بلکہ ایلین سے ملاقات بھی کی۔ مثلاً باب لیزر، ایک سابق امریکی انجینئر جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایریا 51 نامی خفیہ اڈے پر غیر زمینی خلائی جہازوں کی ریورس انجینئرنگ پر کام کیا۔ پھر ٹریوس والٹن، ایک لکڑ ہار جو 1975 میں مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا اور 5 دن بعد واپس آیا، حیران کن یادوں کے ساتھ۔ ان کی کہانیاں چاہے کتنی ہی ناقابل یقین لگیں، لیکن سائنسی برادری اور انٹیلیجنس ایجنسیاں خاموش ہیں، اور خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی تصدیق ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، انسان اور ایلین تہذیبوں کے ممکنہ رابطے مستقبل میں کیسے نظر آ سکتے ہیں، اور کیا واقعی ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ حکومتیں دہائیوں سے UFO واقعات کو چھپا رہی ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کی کہانیاں بھی سنی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایلین مخلوق کا سامنا کیا۔ لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس پہلو پر نظر ڈالیں جسے سائنس خود بھی تسلیم کرنے لگی ہے، ایک ایسا پہلو جو انسانیت کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ کبھی سائنسدان ایلین زندگی کے تصور کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ ناسا اور دیگر خلائی ادارے اب کھلے عام یہ مانتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں اربوں سیارے ایسے ہیں جو زمین جیسے حالات رکھتے ہیں۔ 2023 تک ماہرین فلکیات نے 5500 سے زائد ایکسوپلینٹس دریافت کیے ہیں، جن میں سے کئی ایسے ہیں جہاں پانی، آکسیجن اور زندگی کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ مشہور سائنسدان کارل سیگن کہا کرتے تھے، اگر ہم کائنات میں اکیلے ہیں تو یہ جگہ بہت بڑی اور بہت ضائع ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا وہ زندگی موجود ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کہاں ہے اور کب ہم سے رابطہ کرے گی۔ پچھلی دہائیوں میں زمین کے بڑے ریڈیو ٹیلیسکوپس نے کائنات کی گہرائیوں سے کچھ عجیب و غریب سگنلز ریکارڈ کیے ہیں۔
1977 में वाव सिग्नल नामी एक रेडियो पैगाम जमीन तक पहुंचा जो 72 सेकंड तक जारी रहा। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ताकत और तर्जन इखराज ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज़हीन मखलूक ने भेजा हो। अब तक साइंसदान इसकी वजाहत नहीं कर पाए। 2020 में चीन के फास्ट टेलीस्कोप ने एक और गैर मामूली सिग्नल दरियाफ्त किया, जिसका जरिया किसी मरूफ सितारे के गिर्द घूमते सैयारे की समत से आ रहा था। क्या ये मुमकिन है कि कोई तहजीब हमें देख रही हो और कभी कभार सिग्नल भेज रही हो, अब फिर वो हमारी जुबान समझने की कोशिश कर रहे हों? हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब खिले आम गैर जमीनी राब्ते के मंसूबे बना रही है। नासा ने 2030 तक पैगामात इंसानियत मैसेजेस ऑफ ह्यूमैनिटी खला में भेजने का प्रोग्राम शुरू किया है। सिटी इंस्टीट्यूट मुसलसल खला में ज़हीन सिग्नल्स की तलाश कर रहा है और कई ममालिक ने एक्सट्राटेरेस्ट्रियल अफेयर्स डिपार्टमेंट्स कायम कर दिए हैं ताकि राब्ते की सूरत में फौरी रद्द अमल दिया जा सके। हता कि पेंटागन ने 2023 में एक खुसूसी रिपोर्ट में कहा, यह मुमकिन है कि गैर जमीनी प्रोब्स पहले ही जमीन के मदार में हों, हमें देख रहे हों। ये बयान महज कियास नहीं बल्कि सरकारी सतह पर इशारा है कि अब वो यहाँ हैं, कम अज कम रास्ते में है। अब जरा तसव्वुर करें, सन 2080 इंसान मरीख और मुश्तरी के चांदों पर बस्तियां बना चुका है। एक दिन हमारे सिग्नल्स किसी दूसरी तहजीब तक पहुंचते हैं और जवाब आता है। पहला राब्ता शायद डिजिटल पैगाम की सूरत में हो, फिर रोबोटिक प्रोब्स आएंगे और फिर एक दिन किसी सुबह नीले आसमान पर एक रोशनी अलिफाबेरीगी और जमीन पर तारीख का सबसे बड़ा वाकया पेश आएगा, इंसान और गैर जमीनी तहजीब का पहला मुसाफहा। साइंसदान कहते हैं कि अगर कोई तहजीब हमसे हजारों साल आगे है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी रखती होगी जो हमारे ख्वाबों से भी आगे हो। वो हमें तवानाई, तिब और बैन अलसीरी सफर के राज सिखा सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो हमें एक खतरा समझी। यही वजह है कि कुछ माहिरीन खबरदार करते हैं, राब्ता जितना पुरकशिश लगता है इतना ही खतरनाक भी हो सकता है। हमारी कहकशा में अरबों सितारे हैं, हर सितारे के गिर्द कई सैयारे घूमते हैं और उनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जिंदगी के लिए मौजू है। फिर भी अदाद व शुमार कहते हैं कि सिर्फ हमारी कहकशा में कम अज कम 36 ज़हीन तहजीबें हो सकती हैं। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या वो मौजूद है, सवाल ये है जब वो आएंगे हम क्या करेंगे? क्या हम उनके साथ ताउन करेंगे? क्या हम उनसे सीखेंगे? फिर हम उनके लिए वही बन जाएंगे जो चींटियों के लिए इंसान हैं, नाकाबिले फहम, नाकाबिले मुकाबला। नरेटर की आवाज आहिस्ता आहिस्ता संजीदा और पुरअसरार हो जाती है। शायद वो हमें पहले से देख रहे हैं, शायद वो हमारी तारीख, हमारी गलतियों और हमारी कामयाबियों का मुताला कर रहे हैं, और शायद वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इंसान इतना बालिग हो जाए कि बगैर जंग, बगैर नफरत और बगैर खौफ के एक नई तहजीब का इस्तकबाल कर सके। आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? फिर वो पहले ही यहां हैं और हम उन्हें देख नहीं पा रहे। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं तो आसमान की तरफ देखें। हर रोशनी एक सितारा है, हर सितारा एक निजाम, और हर निजाम में शायद कोई मखलूक हमें देख रही हो, हमारे बारे में सोच रही हो, और शायद बहुत जल्द वो हमसे राब्ता करेगी।